آگے بڑھاتے ہوئے اس محفل کے ذائقے کو تبدیل کرتے ہوئے میں ایسے مقرر شہدا بیاں کو دعوت سخن دیتا ہوں جن سے میری مراد حافظ محمد فہد قادری وائے اپنے گرجتے ہوئے انداز میں دین اسلام کی کچھ باتیں ہمارے سینوں میں اتارے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. مست قلندر جھولے لال مست قلندر جھولے لال کوئی نوازے صدا نوازے ماں کے بچے ماں کے بچے ماں کے طوطے ماں کے طوطے ماں کے اللہ اکبر. مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا جو غرور تھا وہ سب نکل گیا. مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا جو غرور تھا وہ سب نکل گیا. یا قلندر تیرے کرم کی ایسی ہوا چلی یا قلندر تیرے کرم کی ایسی ہوا چلی میں گرتے 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 سنبھل گیا میں گرتے 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 سنبھل گیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ یہاں پر جو وضو خانے کے پاس دیوار کا ٹیکا لگا کر جو کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کر ہماری محفل کا رونق کو اور ہمارے معزز صاحب حافظ محمد قلندر قادری وہ آئے ہماری محفل کی رونق کو بڑھائے. میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے ہماری محفل کی رونق کو بڑھائے. حافظ قلندر صاحب. سب سے پہلے الحاج حضور سید شاہ محمد قلندر شاہ پیر اولیاء اللہ شاہ محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ آداب اور قدم بوسی پیش کرتے ہیں. سرکار ہمارے اس نذرانہ اقدس کو قبول اور منظور فرمائیں. بعدم و حاضرین اسٹیج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا ہے لیکن میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ میں ایک سرکار قلندر فی جمع کی شان میں ایک منقبت گنگاؤں. اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے بآواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قلندر مست قلندر 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 مست مست قلندر مصطفی تیری چاہت دل میں لے کے آیا ہے دیوانہ. تیرے عشق میں چلنا جا
तेरे
ساقی اے سبحان اللہ بے شک مست قلندر لال تو ہے سب کا ساقی لجپال مست قلندر لال فنا سونا ساقی لجپال مست قلندر لال فنا سونا ساقی لجپال مست قلندر لال قلندر مست قلندر مست قلندر وصلنا قلندر مست قلندر مست قلندر وصلنا مست قلندر جھولے لال مست قلندر جھولے لال مست قلندر جھولے لال حیدر 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 الحمد للہ سبحان اللہ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كثيرا كثيرا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مبشرا ونظيرا سبحان اللہ نور لك النور وبك النور ومنك النور نور النور نور على نور وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض سبحان اللہ ما كلم الله ورفع بعضهم درجات سبحان اللہ سبحان صدق اللہ الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين آمين يا رب العالمين ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و چنا تمہارے لیے بنی دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے سبحان اللہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے ان وہابیوں کی ان کمبختوں کی ان کے اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسربا عرش میں اڑتا ہے پرے نا تیرا خسربا عرش میں اڑتا ہے پرے نا تیرا نظر الشاق نظر ہے یہ تیرا حرف بری نظر الشاق نظر ہے یہ تیرا حرف بری ممبر و واضح پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب آمین یہ عقیدہ رہے اللہ کرے ہم سب کو نصیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا صاحب نقش پیمبر تھا کوئی ٹھیک کلا حضرت توجہ فرمائیں صاحب نقش پیمبر تھا کوئی ڈھونڈ کے لا در تو ملتا ہی نہیں
ارے دل تو ملتا ہی نہیں، گھر سے کوئی ڈھونڈ کے لا، ارے ایک دو یا تین نہیں، صدیوں کی دولت ہے تجھے، ارے علی چھوڑ، علی تو بہت دور کی بات ہے، کیا بات ہے، ارے علی چھوڑ یار، تمہیں قلندر سے کوئی ڈھونڈ کے لا۔ سبحان اللہ، لاہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، لاہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے چھوٹی سی پاک قلندر کے آستانے سے، انہی کے ٹکڑوں پہ پڑا پلتا ہے ایک عالم گزارا، سب کا ہوتا ہے اسی محتاج گزارا، سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے۔ تو بعدہ توحید کے متبالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء ملت کے جان نثاروں، میں نے خطبہ مسرونہ کے بعد جو آیت کریم آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں روشنی ڈالنے سے قبل گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، والضحیٰ چہرے والے آقا، واللیل زلف والے آقا، وہ آقا جن کے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، وہ آقا جن کے ایک اشارے سے ڈوبا ہوا سورج لوٹ کر آ گیا، سبحان اللہ۔ وہی آقا مکی مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ادب و احترام کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، پڑھیے بآواز بلند درود پاک، اللہم اللهم صل على سيدنا حبيبنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم اللہم صلی علی سیدنا السلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة و سلام علیک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن المجید والفرقان الحمید کی تیسرے پارے کی پہلی آیت تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم ما كلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جس کو درجہ بلند کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان، فضیلت و برتری بیان فرمائی ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض پر فضیلت بخشی، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا۔ مفسرین کلام فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کا لقب کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے شرف ہم کلامی پانے والے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کو کلیم اللہ بنایا، اور کوئی وہ ہے جس کو درجہ بلند کیا جا کے، اس سے مراد حبیب اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ میں ہمارے آقا مولا حضور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افضل الرسول ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ حضرات محترم، جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے جہاں کے اولیاء، واسفیاء، واسطیاء، صلحاء، غوث و قطب و ابدال و اوتاد سب مل جائیں، تب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے، اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے صحابہ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نبی، سارے رسول مل کر آمینہ کے اللہ، عبداللہ کے لخت جگر، ہم غریبوں کے آقا مولا کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کائنات کا دوسرا خدا نہیں ہے، اسی طرح خدا کی خدائی میں دوسرا مصطفیٰ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ثانی نہیں رب کا نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، اللہ جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں۔ حضرات محترم، حدیث شریف میں ہے کہ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک جگہ جمع تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سمیع اللہ بنایا، اور ایک نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو رجع اللہ بنایا، اور ایک نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اور ایک نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اور ایک نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا، اور ایک نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، اور ایک نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنایا۔ صحابہ کرام کی آپس میں گفتگو چل رہی
रही थी, सहाबा इकराम की मजलिस सजी हुई थी कि अचानक मदीने के ताजदार उनकी मजलिस के करीब से गुजरे। सुभान अल्लाह। अपने सहाबा की गुफ्तगू सुनकर फरमाया, ऐ मेरे सहाबाओं, मैंने तुम्हारी गुफ्तगू सुन ली है। बेशक आदम सफीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, दाऊद अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह है, इस्माइल अलैहिस्सलाम नबीउल्लाह है, मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह है। अला व अना हबीबुल्लाहि वला फखरा व अना हामिलुन लिवाइल हम्दी यौमल क़ियामती तहतहु आदम व दूनी वला फखर। आजा हो जाओ, मैं अल्लाह ताला का महबूब हूँ। फखर ये नहीं कहता कल क़ियामत के दिन हम्द का झंडा उठाए मैं होऊंगा। आदम और इनके अलावा सारे नबी मेरे झंडे तले होंगे। फकत ये हज़रात, इसीलिए तो मेरे शायर ने क्या कहा है, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, तमाम रसूलों से आला, आदम से आला, यूसुफ से आला, ईसा से आला, मूसा से आला, इब्राहिम से आला, इस्माइल से आला, यहूदा से आला, नूह से आला, दाऊद से आला, सब नबियों से आला हमारा नबी, हमारा नबी। हज़रात, लोग हमें कहते हैं कि जोगल वाले, लोग हमें कहते हैं कि जोगल वाले नबी की शान इतनी बयान करते हैं, इतनी बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से मिलाकर उसका शरीक है। तो मैं उन कमबख्तों को बताता हूँ, हम अपने आका मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला का शरीक नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का हबीब मानते हैं। आका मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला का शरीक नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का रसूल मानते हैं। तवज्जो फरमाए, एक हिस्सा जमीन का हो और उसके वारिस दो भाई हो। हज़रात, मिसाल दे रहा हूँ, तवज्जो फरमाए, एक हिस्सा जमीन का हो और उसके वारिस दो भाई हो, दोनों उसी मिल्कियत में बराबर शरीक होते हैं। निस्फ हिस्सा एक भाई का और निस्फ हिस्सा दूसरे भाई का होगा, क्योंकि शरीक का सिर्फ आधे हिस्से का मालिक होता है। हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला का शरीक नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का हबीब मानते हैं। इसलिए कि हज़रत तवज्जो फरमाए, शरीक का सिर्फ आधे हिस्से का मालिक होता है बल्कि हबीब का दर्जा बुलंद होता है। मुहिब अपने महबूब से कहता है, हज़रत तवज्जो फरमाए, मुहिब अपने महबूब से कहता है, आए मेरे महबूब, मुहिब अपने महबूब से कहता है, ऐ मेरे महबूब मैं भी तेरा, मेरा सब कुछ भी तेरा। ऐ मेरे महबूब मैं भी तेरा, मेरा सब कुछ भी तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह। पहले भी अंबिया इकराम तशरीफ लाए, पहले भी अंबिया इकराम तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मौजूदा अता किए। किसी नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने एक मौजूदा दिया, किसी नबी को तीन मौजूदा ताकि आदम अलैहिस्सलाम आए, मौजूदा लेकर आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, मौजूदा लेकर आए, यहया अलैहिस्सलाम आए, मौजूदा लेकर आए, नूह अलैहिस्सलाम आए, मौजूदा लेकर आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, मौजूदा लेकर आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, मौजूदा लेकर आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, मौजूदा लेकर आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, मौजूदा लेकर आए। मगर हमारे आका मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूदा लेकर नहीं बल्कि मौजूदा बनकर तशरीफ लाए, मौजूदा लेकर नहीं बल्कि मौजूदा बनकर तशरीफ लाए। आपका देखना मौजूदा, आपका सुनना मौजूदा, आपका बोलना मौजूदा, आपका दस्ते अक़दस मौजूदा, आपका गोशे मुबारक मौजूदा, आपका लिबास मुबारक मौजूदा, आपका चलना मौजूदा, आपका जाना मौजूदा, आपका आना मौजूदा, आपका खाना मौजूदा, आपका पीना मौजूदा, आपका सोना मौजूदा, आपका अर्श पर जाना मौजूदा, आपका अर्श पर आना मौजूदा, आपकी साथ मौजूदा, आपकी हयात मौजूदा, आपका रज़्क़ चेहरा मौजूदा, आपकी बल्लाल जुल्फ़े मौजूदा, लाइन है रुकवत दुआ मादा के, लाइन है रुकवत दुआ मादा के। इस तरह रब ने किसी को भी सजाया। पहले भी अंबिया इकराम तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को मौजूदा अता किए, दूसरे भी अंबिया इकराम को मौजूदा अता किए। हज़रात मुहतरम, तबदल के बाद रमजान बश्ती के करीब आओ, ज़बरदस्त के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज मैं जो कुछ भी हूँ,
سرکار قلندر فی زمان کا صدقہ ہے، بے شک سرکار قلندر فی زمان کا عطا ہے۔ حضرات آج میں جو آپ حضرات کے سامنے چھت پر ٹہل کر تقریر کر رہا ہوں، یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، میری ماں کی عبادتوں کا نتیجہ ہے، حضرات یہ میری ماں کی دعاؤں کا میری ماں کی عبادتوں کا نتیجہ ہے۔ حضرات اس ماں کا حق کیسے ادا کر سکتا ہوں جس نے مجھے اپنے پیٹ میں 9 ماہ تک رکھ کر پالا، پھر اپنے سارے خواہشوں کو جلا کر، پھر اپنے سارے خواہشوں کو بھلا کر ہمیں شامل بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے 1000 جانیں بھی دے اور میں ان جانوں کو ایک ایک کر کے اپنی ماں کے بارگاہ میں اپنے ماں کے قدموں میں قربان کر دوں، حضرات آج مجھے اپنے آپ پر پکڑے ہیں، حضرات آج مجھے اپنے آپ پر پکڑے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کی خواہش کو پوری کر دی، میں نے اپنی ماں کی خواہش کو پوری کر دی۔ مانا ہو تحفہ کون کرے گا، مانا ہو تحفہ کون کرے گا، ممتا کا حق ادا کون کرے گا۔ یا رب میری ماں کو سلامت رکھنا، یا رب ہم سب کی ماں کو سلامت رکھنا، ورنہ ہماری زندگی کی دعا کون کرے گا، ہماری زندگی کی دعا کون کرے گا۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، میرے استاد محترم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ سرکار قلندر فی زمان کی عطا ہے، میری ماں کی دعا نہ ہوتی، سرکار قلندر فی زمان کی عطا نہ ہوتی، میرے استاد محترم کی محنت نہ ہوتی تو میں اس رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اس مقام پر نہیں ہوتا، میں آپ حضرات کے سامنے ٹہل کر تقریر نہیں کر رہا ہوتا۔ حضرات آج میں جو کچھ بھی ہوں بالکل سرکار قلندر فی زمان کی عطا ہے، سرکار قلندر فی زمان کا صدقہ ہے کہ میں گنہگار تھا، میں بدکار تھا، میں سیاکار تھا، میں بھٹکا ہوا تھا، سرکار قلندر فی زمان نے مجھے اپنے دربار گہربا میں بلا کر، مجھے اپنے دامن کرم میں لے کر، مجھے اپنے دامن رحمت میں لے کر ایسے نوازا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ اسی لیے تو میں پکار کر کہہ رہا ہوں جب تک بگاڑ تھا تو میں ٹوٹ چکا رہتا، جب تک بگاڑ تھا تو میں ٹوٹ چکا رہتا۔ یا قلندر آپ نے مجھے خرید کر انمول کر دیا، یا قلندر آپ نے مجھے خرید کر، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے دادا، اے میرے سرور، آپ نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان